خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی نبی کی معرفت لکھا انجیلی بیان اس کا 21 باب آیات مقدسہ 1 سے 11 تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجے کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درخت کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے، اور ہجوم نے کہا یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو بھی ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسیحی کلیسیا میں پام سنڈے یعنی کھجوروں کا اتوار منایا جا رہا ہے، اور بائبل کے مطابق ہم اس کو یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی یروشلم میں یسوع مسیح کا بادشاہوں کی طرح داخل ہونا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ جس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہ دن یا یہ واقعہ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے جو آج سے صدیوں سال پہلے ہو چکی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، یعنی اس آج کے حوالے کی 4 آیت میں جس نبی کی معرفت یعنی یہ زکریا نبی کی پیشن گوئی ہے، اور زکریا کی کتاب 9 باب میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ زکریا نبی اس میں صہیون کی بیٹی سے مخاطب ہے، تو صہیون جو ہے وہ یروشلم کو کہا گیا ہے، اور بیٹی سے مراد ہے وہاں کے رہنے والے لوگ، یعنی یروشلم کے جو لوگ تھے اس کو زکریا نبی نے صہیون کی بیٹی سے تشبیہ دی ہے، اور یسوع یروشلم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ یہ واقعہ عید فصح سے 6 روز پہلے واقعہ رونما ہوا، جب لوگ عید فصح کو منانے کے لیے گرد و نواح سے یروشلم میں آتے تھے، اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو یروشلم میں جگہ نہ ملی رہنے کے لیے، انہوں نے خیمے لگا کر وہ پہاڑوں پر اور یروشلم کے گرد و نواح میں خیموں میں رہنے لگے۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہونے کو تھے ایک بادشاہ کی حیثیت سے، تو انہوں نے 2 اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ سامنے گاؤں میں جا کر گدھی کے بچے کو لائیں۔ تو جب وہ اس پر بیٹھ گیا، اس پر سوار ہو گیا، تو وہ لوگ جو خیموں میں تھے وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور لوگوں نے یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اس کی راہ میں ڈالیاں اور کپڑے بچھائے۔
اس واقعہ کے بارے میں ہم چاروں اناجیل میں دیکھ سکتے ہیں. چاروں اناجیل اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھیں یسوع مسیح کے آگے اور پیچھے چلنے والے جو لوگ تھے وہ نعرے لگا لگا کر یسوع کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے. وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ پوری کائنات کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل تو اس کے 19 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل میں اس کے 12 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ وہ شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور اگر ہم اسی طرح بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامے میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتی ہیں. ان میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ 32 اس کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ صداقت سے حکومت کرے گا. اور اسی طرح یسایہ 9 باب اس کی 6-7 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح داؤد کے تخت پر ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. اور یسایہ 9 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اسی طرح اگر زبور اس کا دوسرا زبور 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا ہوں. میرے عزیزو پس پرانے نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو یسوع کو بے شمار جگہ پر بادشاہ بیان کیا گیا ہے. وہ بادشاہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور ابد تک حکمرانی کرے گا. پس جب ہم نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں سے دیکھا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ تھا وہ یسوع کے مسیح ہونے کی ایک حقیقی علامت ہے. اور اب جب ہم نے دیکھا متی 21 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے ابن داؤد کو وہ شانہ. بھیڑ کا یہ نعرہ اس حقیقت کا اظہار تھا جو پرانے عہد نامے میں دوسرا سیموئیل اس کے 7 باب اور 12 سے 14 آیت میں بیان کیا گیا ہے. تو ہم نے غور کیا کہ پرانے اور نئے عہد نامے میں بہت سی جگہ پر یسوع کو بادشاہ پیش کیا گیا ہے، یسوع کو اپنا بادشاہ. تو آج اس واقعہ میں ان تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل اس واقعہ کے ساتھ ہوتی ہے جس میں اس کو بادشاہ بیان کیا گیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ داؤد کے یعنی جب وہ نعرہ لگا رہے تھے تو ابن داؤد کو وہ شانہ کہہ رہے تھے. بظاہر یہ وعدہ داؤد کے بیٹے سلیمان کے لیے نظر آتا ہے، یعنی داؤد کے بعد سلیمان بادشاہ بننے کو تھا. لیکن سلیمان کی جو بادشاہی تھی، سلیمان کی جو سلطنت تھی وہ ابدی نہیں تھی، وہ دنیاوی تھی، وہ کچھ دیر کی تھی. لیکن اگر ہم پرانے اور نئے عہد نامے سے جب دیکھتے ہیں تو یہ وعدہ سلیمان سے نہیں بلکہ داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا گیا تھا جو آج کے دن پورا ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ مسیح ایک ایسا بادشاہ ہوگا جو صداقت سے سلطنت کرے گا. تو وہ بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے جو داؤد کے تخت پر ابد تک یعنی ہمیشہ تک حکومت کرے گا. تو ہم نے دیکھا کہ داؤد کا یعنی جو یسوع کی بادشاہی ہے وہ صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے بلکہ وہ سچا اور برحق ہے اور اس کی عدالت بھی جو ہے وہ صداقت کے ساتھ ہی ہوگی. آج ہم دیکھیں ایک اور بات غور طلب ہے کہ اس نے کہا کہ جاؤ اور گدھی کو اور اس کے بچے کو بندھا ہوا پاؤ گے تو وہ لے آؤ. تو میرے عزیزو جب پہلے بائبل کے دور میں پرانے دور میں لوگ یا بادشاہ جب گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جنگ کے منصوبہ سے یا جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب خداوند یسوع مسیح آج کے دن جب یروشلم میں شاہانہ داخلے کے ساتھ داخل ہوئے تو وہ ایک گدھی کے بچے پر سوار تھے. تو گدھی کا بچہ جو ہے وہ امن اور سلامتی کی علامت ہے اور جب کوئی گدھی کے بچے پر گدھے پر آتا تو وہ امن اور صلح سلامتی لے کر آتا.
تو آج کے دن جب ہمارے خداوند یسوع مسیح اس گدی کے بچے پر سوار ہو کر آئے، یسوع مسیح کا گدی کے بچے پر سوار ہو کر آنا امن کی علامت ہے، اور یہ زکریا نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے کہ تیرا بادشاہ گدی کے بچے پر بلکہ لادو پر سوار ہے۔ تو یہ وہ آج سے 5 صدیوں پہلے اس واقعہ کی پیشن گوئی جو ہے وہ زکریا نبی نے کی تھی۔ تو آج جب وہ گدی کے بچے پر امن اور صلح سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے تو یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ یروشلم میں یسوع کے شاہانہ داخلے کے وقت جو بھیڑ یسوع کے آگے نعرے لگاتی تھی، اس کی اکثریت غالباً یہ سمجھتی تھی، یعنی جب یسوع مسیح آیا شاہانہ داخلے کے ساتھ، بادشاہوں کے داخلے کے ساتھ، لوگ آگے اور پیچھے نعرے لگاتے تھے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یروشلم میں سے رومیوں کو نکالنے آیا اور ہمارے لیے آزادی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھیں تو ہوشانہ کا مطلب ہے ہمیں بچا۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں یروشلم کے لوگوں کو رومیوں کی غلامی سے نجات دینے آیا ہے، بلکہ وہ تو ہمیں گناہوں کی نجات دینے آیا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا بادشاہ تسلیم کریں، تاکہ وہ جب اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کیا ہے تو اب ہمیں وہ اس زندگی سے، ان دکھوں مصیبتوں سے، اور آج اس دنیا میں جو گناہ ہیں ہمیں ان سے بھی نجات دلائے۔ اور جب اس بھیڑ نے اپنے بادشاہ کے استقبال میں اپنے کپڑے اور کھجوروں کی ڈالیاں بچھائیں اور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنے دلوں کو اس کے لیے بچھا دیں، اپنے دلوں کو اس کے لیے کھول دیں، اپنی زندگی کی راہوں کو اس کے لیے تیار کریں، تاکہ وہ ان پر چل کر اور آ کر، جس طرح وہ اس شاہانہ داخلے کے بعد یروشلم میں ہیکل میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ تیرا دل میری ہیکل ہے۔ تو آج وہ اس ہاتھوں کے بنے ہوئے گھروں ہیکلوں میں نہیں، بلکہ آج وہ ہمارے دلوں میں ہمارا شخصی نجات دہندہ اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے آج وہ ہمارے دلوں کی ہیکل میں آنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو اس کے حضور انڈھیل دیں، اپنے دلوں کو اس کی راہوں میں کھول دیں، بچھا دیں، جس طرح انہوں نے اپنے کپڑے اور ڈالیوں کو بچھایا تھا، تاکہ وہ آئے اور ہمارے دلوں میں رہے اور ہماری زندگیوں میں سکونت کرے اور ہمیں اپنی راہوں پر چلنے کی ہمت اور طاقت دے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے، آمین۔ ابھی ہم سینئر پاسٹر بشیر مسیح کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ساری عبادت اور کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں۔ آج خداوند میں سب کی سلامتی ہو، اور آج اسی خداوند دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ خداوند نے سانو اج دا دن عطا کیتا، کیونکہ اسی خداوند دے کام دے وچ اگاں ود گئے، جس طرح کہ وہ سارے لوگ جڑے سی وہ عید فصح مناؤن واسطے آئے سی، تو اوتے خداوند یسوع مسیح نے لازر نو زندہ کر دیتا، 4 دن دے لازر نو انہیں زندہ کر دیتا۔ تو لوگ ویکھن لگے بھی وہ لازر کیڑا ہے جڑا 4 دن دا زندہ آیا ہے، انہوں ویکھیے کہ جس وقت کوئی بھی کسی بندہ جانا ہے کسی پنڈ دے وچ، کسی شہر دے وچ، تو ویکھدا ہے بھی فلانی جگہ میں ویکھ لواں، فلانی جگہ ویکھ لاں۔ ایک بہت جڑا سی کہ آدھے سی کہ 3 دن دا مردہ دا جا زندہ ہو سکتا ہے، پر 4 دن دا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اے خدا نے عجیب کام کیتا۔ کیونکہ جڑا وہ کرتا ہے وہ عجیب ہی کرتا ہے، کیوں دا نام ہے عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ۔ اج بہت
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਅੰਜੀਲੀ ਬਿਆਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਝੁਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਫਸਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ और एक दे दिल दिमाग को तब्दील करे, जिस तरह कि मैं पत्थर का दिल निकाल लूंगा और नर्म दिल गोशत का दिल अता करूंगा। एक एक के दिल को दिल में गोशत का दिल हो, एक एक वजूद में गोशत का दिल अता करे और एक एक की रहनुमाई करे, एक एक को सेहत तंदुरुस्ती दे और एक एक नू हिम्मत और ताकत दे। कलाम मुकद्दस पढ़े और समझे और उन बयान करे। आए कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नकू होए कि हमारा हदी और इनमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लखन शौकत मेहरबानी है खुदावंद जिसा तूने रात हमारी फास सुनने का बानी की है, दिन लिया हमारी फास सुनने का बानी कर, मुश्किलातों से बचा कर रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में तेरे खून में फतह है। आज का दिन तूने हमें हमारी ज़िंदगी में अता किया और सेहत और तंदुरुस्ती के सारे साथ तेरे आगे झुके और तूने हम पर एक एक पर अपना हाथ रखा और ज़िंदगी जैसी नेमतें अता की और एक एक को बड़ी बरकत दे। कितने वे इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक की रहनुमाई कर खुदावन, एक एक के अपने खुल्लुदा हाथ में ले ले, एक एक को ज़िंदगी जैसी नेमतें अता कर खुदावन। जैसे कि बच्चे सनी को खुदावन आज मैंने खुदावन उसको मुकम्मल शफा दे, उस घराने को शफा दे खुदावन। तमाम दुनिया में खुदावन ये जो ईद है आज की पाम संडे है वो खुशी मनाया जाए और एक को ये दिन मुबारक हो। हाँ खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, रुकावटां और जंजीरों को तोड़ दे, बहुत ज़्यादा बरकतें बहुत ज़्यादा नेमतें अता कर खुदावन। एक एक बच्चे को एक एक बच्ची को तैयार कर खुदावन, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। एक एक खादम को के जिस्म को छू, जिससे जब मैं ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो ज़मीन कांप जाती है, छूता हूँ तो धुआं निकलता है। धुएं की सूरत में सारी असर तसीरां, सारी बीमारियाँ, सारी कमज़ोरियाँ, सारी परेशानियाँ जाती रहे। खुदा हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता एक ही मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हम दे, जिस से अपने कर्ज माफ करने, तू साढ़े कर्ज माफ कर दे, सानू आज़माइश न पा, सब रहित बचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल पादरी फाकत हम तो लेके हमेशा देकर एक एक के साथ तमाम दुनिया के साथ जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, एक एक के साथ साथ इस घर के साथ घराने के साथ हमारे रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ साथ खुदम बाप बेटे रूपाते नाम के, आमीन।
इबादत का वक्त खत्म हुआ, आप शांति से रहें। आमीन।